علامہ صاحب ایک سوال ہے آج آپ سے۔ جی سر. اچھا قبلہ، وہ ایک حدیث ہے کہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئے تو اس میں آ، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ شیعہ کتب میں بھی ہے اور سنی کتب میں بھی ہے، اس کا بتا دیجئے۔ اور دوسرا، جب یہ یمانی اور سفیانی جب آپس میں خروج کریں گے، یمانی، تو کیا شیعہ جو ہے وہ یمانی کی طرف بڑھے یا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھے؟ اس کے بارے میں ذرا آگاہی حضرت سے بتائیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ جب سفیانی یمانی آ جائے تو آپ اپنے آپ کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی زندگی کو سیو کریں، اپنی زندگی کو آپ بچائیں تاکہ امام علیہ السلام کی خدمت کریں. یعنی وقت اتنا، جب یمانی آ جائے، سفیانی آ جائے، خراسانی آ جائیں، تو وہ زمانہ جو ہے بالکل کلوز ہے، بالکل قریب ہے امام عصر علیہ السلام کے فرج پرسرور سے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا شیعوں سے کہ اگر میں ہوتا اس زمانے میں تو میں اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی خدمت کے لیے زندہ رکھتا، کسی اور کے لشکر میں داخل نہ ہوتا تاکہ میری زندگی بچ جائے، کیونکہ اب امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خدمت میں نے کرنی ہے. یہ ہے. تو جی ہاں، جو حدیث آپ بتا رہے ہیں نا کہ خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے، غیبت نعمانی میں ہے. دیکھیں کہ غیبت نعمانی میں جو حدیث ہے، میں آپ کو دکھا دوں. میں غیبت نعمانی کھول رہا ہوں، جی جی میں کھولتا ہوں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الغیبت للنعمانی، غیبت نعمانی کتاب، ٹھیک ہے نا. اس میں صفحہ نمبر 273 میں، بلکہ صفحہ نمبر 273 میں یہ حدیث ہے، وہ یہ 273. کالے جھنڈے اس میں نہیں ہے، کالے جھنڈے نہیں ہیں. کالے جھنڈے والے وہ مخالفین کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے کالے جھنڈا والا. یہ اس میں کالا جھنڈا نہیں ہے، آپ نے جو کالا جھنڈا بولا ہے وہ نہیں ہے. مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق فیطلبون الحق فلا یعطونه، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو مشرق کی طرف کہ وہ حق کا مطالبہ کرتے ہیں، حق ان کو نہیں دیا جاتا. ثم یطلبونه فلا یعطونه، پھر حق کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کو حق نہیں دیا جاتا. فاذا راوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، اور جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ اپنا تلوار جو ہے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، یعنی تلوار اٹھاتے ہیں. فیعطون ما سألوا، پھر ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے. فلا يقبلونه حتى يقوموا، پھر یہ قبول نہیں کریں گے، اپنا حق لینے سے انکار کریں گے، کہیں گے کہ اب ہم نے انقلاب کرنا ہے، خروج کرنا ہے، جب ہم نے کھڑے ہونا ہے. ولا يدفعونه الا الى صاحبكم، اور یہ حوالہ نہیں کریں گے اپنا پرچم آپ کے امام کے سوائے آپ کے امام کو. قتلاهم شہداء، یہ ان کے جو لوگ مرتے ہیں شہید ہیں. اما انی لو ادرکت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الامر، اگر میں اس زمانے کو پاتا تو میں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے زندہ رکھتا، شہادت قبول نہ کرتا. یہ حدیث ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نہیں تو یہ مجھے جو لگتا ہے یہ خراسانی، سعید خراسانی جو سفیانی کے بالکل ساتھ ظہور کرے گا خراسان سے، اس کی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ خراسانی جب ظہور کریں گے کہ وہ آئیں گے، وہ حدیث میں بھی یہی کہ وہ آئیں گے خراسان سے، آئیں گے مشہد، نیشابور، ری، قوم، اور پھر بغداد اور کوفہ جائیں گے. تو پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے آئیں گے، ان کو ملیں گے کوفے میں، یا وہ خود امام زمانہ علیہ السلام ان کے لشکر میں ہیں اور کوئی ان کو نہیں جانتا، اور وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معرفی کریں گے لوگوں کے لیے. یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے اس سے زیادہ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بہت احتمال یہی ہے کہ خراسانی ہو، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ میرا بھائی ڈسکنیکٹ ہے میرے خیال. چلیں جی، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ انس، میاں انس. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے میں جب سنی پروگرام میں آیا تھا، آپ سے بات ہوئی تھی میری. اتنا یاد نہیں رہتا بھائی، کالر بہت ہوتا ہے، معاف کیجیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، میں آپ کو انٹروڈکشن کرواتا ہوں. میں اصل میں پہلے کنورٹڈ ہوں. میں خود آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ڈیبیٹ سنتے سنتے میں کنورٹ ہوا ہوں، اور سنی فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور کچھ میرے آپ سے سوالات ہیں تقیے کے اوپر. جی. کس کے ٹھیک ہے، اوپر؟ کس کے اوپر؟ تقیے کے اوپر. تقیے کے اوپر. اور وہ سوال جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس شخص میں کوئی تقیہ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اور بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کے بیٹے یہ تقیہ کب تک ہے؟ فرمایا امام مہدی کے قیام. تو کیا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ، اب میں اصل میں نا آپ کا پچھلا میں نا ڈیبیٹس وغیرہ بھی کرتا ہوں، اور مجھے یہ بتائیں یہ حدیث اوتھینٹک ہے؟ بالکل اوتھینٹک ہے. بالکل اوتھینٹک ہے، بالکل. دیکھ اوتھینٹک ہے، لیکن تقیہ یہ ہے نا اپنے آپ کو بچانا. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟
تقیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، کہ ایسے الفاظ نہ کہیں، ایسی چیزیں نہ کہیں جس سے آپ کے جان یا مال کو خطرے میں پڑ سکتا ہے، آپ کو جان و مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہنا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک آدمی رہتا ہے پشاور میں رہتا ہے نا، یا مردان میں رہتا ہے، وہاں پہ طالبان ہے وغیرہ، وہاں پہ اس کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی اسلام آباد میں رہتا ہے، ایک آدمی دہلی میں رہتا ہے. ان کے سچویشن مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کو مثلا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نواسب سے خطرہ نہیں ہوتا، ان کو کسی اور سے تقیہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور فورسز. مثلا جو شخص ایران میں رہتا ہے، ولایت فقی والوں سے اس کو تقیہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تقیہ جو ہے یہ ہر شخص کے اس کے مختلف ہوتا ہے. وہ خود اپنے ہر شخص اپنے سچویشن کو جانتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہے، کس سے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کام نہ کریں، ایسے الفاظ نہ بولیں کہ اس کو اس کی وجہ سے لوگ اس کو قتل کریں گے، ماریں گے. یاسر حبیب کھلم کھلا تبرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ وہ آدمی زیادہ اس کا وہ نہیں ہے نا، وہ زیادہ اس کا مطالعہ نہیں ہے. وہ آدمی وہی اجتہادی تقلیدی ہے. اچھا، میرا رجت کے اوپر سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام، میرا پچھلا آپ سے یہ سوال رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام بھی رجت کریں گے اور رسول اللہ بھی رجت کریں گے. حدیث میں یہی ہے جی، حدیث میں یہی. اور ان کی ایئرز بھی لکھے ہوئے ہیں آگے کہ 44,000 ایئرز وہ حکومت کریں گے. پھر رسول اللہ 50,000. اللہ عالم بذالک.